وہ ہمارا ایک دوست تھا، اتنے کہ اللہ کو ایسا منظور تھا، بہت دنوں بعد ان کے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو گیا، یعنی ان کا بھائی پیدا ہوا۔ وہ طالب علم آخری کتابوں میں تھا، تو اپنے والد کہتے ہیں بابا گرتی عمر کے دا خبر فن نہ کہی خبرتی خیرہ زما پہ کہ ذکر سور دے میرا خیر ہو بابا لگ دے روانے کو پکے تاکڑے کرا ایما تری بوڑھائی مور بیا ساتھ لگا توفہ۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، کہنے لگے تجھے تعجب ہے اللہ کے حکم پر، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر پیغمبر کے گھرانے۔ اہل بیت بیوی بچے، پہلے بیوی پھر بچے۔ روافض ظالم کو دیکھو کہ اہل بیت میں فاطمہ و علی و حسن و حسین اور بیویاں نہیں ہیں، لا حول ولا قوت، قرآن کے منکر، قرآن کے جاہل، یا اہل بیت خالص بیوی ہے۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ خوبیوں والا بڑائی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، خوف تھا نا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، وجاءته البشرى، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہ کیوں ہلاک کرنے آئے ہو، وہاں تو ایک بزرگ ہستی پیغمبر آباد ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ کو چاہنے والے اور اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ یہ بڑی مہربانی تھی ان کی، اللہ اللہ۔ بنوری ٹاؤن میں ایک زمانے میں ایک استاذ کے سر پر جھگڑا ہو گیا، طالب علموں کے دو گروپ ہو گئے، کم عقل طلباء ہوتے ہیں۔ حضرت بنوری بڑے خفا ہو گئے، تقریر کی، فرمایا نکلے یہاں سے، جو میری بات پر راضی نہیں ہے نکلے۔ تو جو کم عقل طلباء تھے وہ نکل گئے بستر لے کے۔ دو استاذ سے بڑے ایک طالب علموں کی منتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ نہ کرے حضرت کی بددعائیں لگ جائے گی، بالکل نہیں جائے، اور وہ تب سب کے سب جو گئے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ایک استاذ تھے اور انہوں نے کہا کہ جانے دیں، جب حضرت کو نہیں مانتے کیوں یہاں ٹھہرے ہوئے۔ بعد میں جب امن ہو گیا، حالات سازگار ہوئے، تو جو طالب علموں کو روک رہے تھے، بچا رہے تھے، حضرت نے ان کی تعریف کی، اور جو جانے دے رہے تھے فرمایا یہ مصلح نہیں ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں تو طلباء کو سمجھانا، عقل سکھانا، غلط فیصلے سے پیچھے کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قوم لوط پر عذاب نہیں آنا چاہیے، حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے، آخر ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے بے شک ابراہیم بڑے بردبار تھے، اللہ کو چاہنے والے تھے اور اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ دے یہ باتیں، انہ قد جاء امر ربک، ان پر تیرے رب کا فیصلہ آنے والا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور ان پر آنے والا ہے عذاب غیر مردود جو واپس نہیں ہوگا۔ بات ختم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آ گئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ گاؤں کے باہر اپنے باغ میں بیٹھے تھے، چار فرشتے آئے، خوبصورت نوجوان، سِیءَ بِهِمْ، تنگ دل ہو گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہو گیا ان کے آنے سے حضرت کا دل، سِیءَ بِهِمْ، غمجن شد آگئی پر اتلو، غم ہونے لگا حضرت کو اور تنگ ہو گیا ان کا دل۔ وقال ھذا یوم عصیب، فرمائے یہ دن بہت خطرناک ہے،
او دا مشهور ہے چې د غم شپه اوږدی او د غم ورځ خلاصېږي نه ډېره اوږدی. توبه. وجاءه قومه يهرعون إليه، آ گئے حضرت کے پاس ان کے لوگ دوڑتے ہوئے. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے. قال یا قوم، حضرت نے فرمائے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. اپنی بیٹیاں یا قوم کی ایک ہی بات ہے. ہن اطہر لکم، یہ پاک ہے تمہارے لیے. یعنی عورت تو نکاح کے بعد پاک ہو جاتی ہے، لڑکا تو کبھی بھی پاک نہیں ہوتا. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، مت رسوا کرو مجھے مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل رشید، آیا نہیں ہے تم میں کوئی آدمی قابل قدر جو تمہیں برائیوں سے روکے. قالوا، قوم نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے نہیں ہے ہمارا آپ کی بیٹیوں میں کوئی کام. بیٹیوں کے ساتھ کیا کام ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہم تو لڑکوں کے غرضی، ہمیں تو خوبصورت خوبصورت لڑکے چاہیے. قال لو ان لی بکم قوہ، اے کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا پناہ لیتا ایک پناہ گاہ مضبوط میں. حدیث میں رحم اللہ لوط، لقد کان یاوی الی رکن شدید. لوط علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہے اور تنگ آ گئے، ورنہ بہت بڑی پناہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. قالوا یا لوط، مہمانوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، ہم فرشتے ہیں تیرے رب کے. اب جا کے پتہ چلا ہو. لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ آپ تک. فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس لے چلے راتوں رات اپنے ماننے والے کو دن کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں. رات ہوتے ہی اپنے ماننے والوں کو روانہ کرو آبادی سے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کے نہ دیکھے تم میں کوئی بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر تیری بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی. اور ٹی وی کی عادت تھی. ٹی وی پر بھی لڑکے لڑکیاں لگے ہوتے ہیں. ٹی وی پر بھی بے پردگی اور بے حجابی ہے نا. تو بدفعلی دیکھنا اور ٹی وی دیکھنا برابر ہے. آپ کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی. انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک اس عورت کو بھی عذاب آئے گا جو اس قوم پر آئے گا. حاصل یہ ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو ڈانسر، جو ناکارہ لوگ گناہ اور معصیت کے کرتب کرتے ہیں، دیکھنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے. انہو مصیبہا ما اصابہم. توبہ توبہ. کچھ عرصے سے ایک فرقے نے چینلوں پر آنا شروع کیا اور دلیل یہ دیتے کہ حالات بہت خراب ہیں. حالات اس سے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ ڈانس شروع کر دیں وہاں سے. ہمارے اکابر و اسلاف کی روایت ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور ایسے فرضی ایک بیان دیا. مکی صاحب نے کہا ہے، مکی صاحب نے فلاں نے، مکی صاحب انہوں نے نہیں کہا ہے. ابھی مئی میں ان کا مہمان تھا، وہ میرے ساتھ تھے، افسوس کر رہے تھے پاکستان کے نام نہاد اسلامی بینکاری پر. اور مکی صاحب فتوے میں ہمارے تابع ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم ان کے اتباع نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے علماء اور بزرگوں پر حد درج اعتماد کرتے ہیں. اور وہ وہاں حکومت سعودیہ کے ماتحت ہے اور حکومتوں کے احوال علیحدہ ہوتے ہیں. ان موعدہم الصبح، اور سرفراز خان صاحب تو 8 سال سے صاحب فراش ہے، ان کو ان باتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں. جو کسی نے کہا ہاں ہے. اور جمیل خان اور مفتی نظام الدین اس نظام کو حرام ناجائز کہتے ہیں، اس کے شواہد موجود ہیں. اس لیے جو بینکاری کے جواز میں ایک بیان آیا ہے وہ جعلی
من گڑت افترا پر مشتمل ہے. ان میں ایک فرق صاحب افتاء و فقہ نہیں ہے، ایک فرق. بے شک عذاب آئے گا اس عورت پر بھی جو عذاب ان لوگوں پر آئے گا. اندیشہ ہے کہ جو عذاب سود خوروں کا ہے وہ سود چوروں پر بھی آ جائے. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کی ہلاکت کا وعدہ ہے صبح کے وقت. تو وہ لوگ کواڑ توڑ کے اندر آئے تو آپ نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ بالکل آئی گئی. فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا قوم لوط پر، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا ان کے اوپر کا نیچے، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور برسا دیا ان پر پتھر کنکروں کی شکل میں تہ در تہ، پتھر کنکروں کی شکل میں تہ در تہ منضود. مسومۃ عند ربک، نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب اور ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں. اشارہ ہے کہ جو بھی یہ فعل کرے گا عزت کھوئے گا، اوپر سے نیچے گرے گا.